عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے اور عذاب پر عذاب بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یفسدون، کیونکہ وہ فسادی تھے، مفسدین تھے، زمین میں فساد پھیلانے والے تھے۔ فساد کا اعلیٰ درجہ اللہ نے بیان کیا، وہ ہے کفر۔ اور اسی طرح نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جب تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں ہم فساد تھوڑی پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو بھلائی کر رہے ہیں۔ تو بھلائی کے نام پر بھی کبھی فساد ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ جناب بہت اچھا کام کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ، لیکن اس اچھے کام کی آڑ میں کوئی فساد ہو رہا ہے، کوئی خرابی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فسادی ہی فرماتا ہے۔ جس طرح منافقین کو تلوار لے کر مسلمانوں پر تو نہیں آ گئے تھے، ٹوٹ پڑے تھے، وہ قتل و غارت تو نہیں کر رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے، پیچھے جا کے برائیاں کرتے تھے۔ وہ یہاں پر مسلمانوں کا ساتھ دیتے، پیچھے جا کر مسلمانوں کی کاٹ کرتے تھے۔ تو ایسے عمل اور عقیدے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فسادی ہے، اور جب ان سے کہا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو اصلاح کرنے والے لوگوں کی، ہم تو جو ہے لوگوں کا بھلا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، صرف بھلائی کا نام لینے سے بھلائی نہیں ہو جاتی ہے، اصلاح کا نام لینے سے اصلاح نہیں ہو جاتی، دل میں بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو بعض اوقات بھلائی کے نام پر بھی فساد ہو جاتا ہے۔ تو ہر جبے کبے والے سے، ہر جناب اچھا نام رکھنے والے کو مصلح اور اصلاح کرنے والا نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ اصلاح کی آڑ میں فساد بھی پھیلا رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی بچ کر کے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جناب جس طرح عرض کیا کہ اللہ کا حق ادا نہ کرنا فساد ہے، تو ایک تو اس کی توحید میں ہے، دوسرے درجے پر اس کی عبادت آتی ہے۔ اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ اب جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا۔ جب اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا تو وہ ظالم بھی ہے اور مفسد بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ظالموں کو پسند کرتا نہ فسادیوں کو۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر پا رہے ہیں، اور جیسی عبادت کرنی ہے ویسی کر رہے ہیں۔ اول تو ہم نماز جو ہے عبادتوں سے دور ہیں، اب وہ نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، عبادتوں سے اول تو ہم دور ہیں، اور جتنا قریب ہے بھی جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہماری اس میں نیت درست ہے؟ کیونکہ یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ جب اس کی عبادت کی جائے تو اسی کے لیے کی جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کی جائے۔ تو کیا ہماری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے؟ تو یہ دو سوال ہوگا۔ پہلا یہ کہ اللہ کی عبادت ہے، اور جتنی عبادت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جتنی عبادت ہو رہی ہے کیا وہ درست ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو رہی ہے یا اپنے من گھڑت طریقے پر، اپنے بنائے ہوئے طریقے پر ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو رہی ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر ہو رہی ہے تو وہ خراب ہو رہی ہے۔ اور جو چیز خراب ہو جائے اسی کو فاسد ہونا کہتے ہیں۔ اگر ہم عبادتیں فاسد کرنے والے ہیں، عبادتوں میں فساد ہم ڈالنے والے ہیں، تو ہم کون ہوئے؟ فساد ڈالنے والے، مفسد ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بار بار میں آپ کے سامنے اسی لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ کہیں ہم ظالم اور فسادی تو نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، کہ انہوں نے ہمارے محبوب کی تعلیمات کا انکار کیا، حالانکہ ان کے دلوں میں وہ بیٹھ چکی تھی بات، وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانا، ظلم کے طور پر اور اپنی بڑائی کی وجہ سے کہ جناب میں یہ کام کروں گا، میں ان غریبوں کی بات مانوں گا۔ وہ اس مسلمانوں کو غریب کہتے تھے، میں ان لوگوں کی بات مانوں گا، اور جناب میں ان کی بات مان کر انہیں پیشوا بنا کر میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں،
تو ظلم اور علو کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ ماننا یہ بھی ظلم اور فساد ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر دیکھ لو ہم نے فسادیوں کا کیا حال کیا. انہیں بھی اللہ رب العزت نے فسادی فرمایا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے عبادات کے بعد اخلاقیات. اخلاقیات کے معاملے میں بھی جنہوں نے اخلاقیات کو چھوڑا ہے، سلوک کو چھوڑا ہے، جنہوں نے معاشرے کے احترام کو چھوڑا ہے، لوگوں کے احترام کو چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی فسادی کہا ہے. اب معاشرے کا احترام جو چھوڑا جاتا ہے وہ کسی بھی وجہ سے ہو، وہ تکبر کی وجہ سے ہو، جہالت کی وجہ سے ہو، ظلم کی وجہ سے ہو، دل کی خرابی کی وجہ کوئی بھی ہو، جس نے معاشرے اور اہل معاشرہ کا احترام چھوڑا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فسادی کہہ کر کے مخاطب کیا ہے. قارون بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا امیر و کبیر، لیکن لوگوں پر ظلم کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے جو لوگوں نے خطاب کیا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. قارون سے لوگوں نے کہا کہ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس طرح اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. کہ اگر آج تیرے پاس دولت آ گئی ہے تو تو نے انسانوں کو بھیڑ بکری سمجھ لیا ہے، انسانوں کو اپنا غلام سمجھ لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اور آگے یہ بات چلائی کہ جناب لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ آخرت کو یاد رکھ، یہ دنیا جو ہے ہمیشہ کی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلا. ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو ایک شخص کے جو اپنی دولت پر مغرور ہو گیا تھا، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اس نے شروع کر دی، تو اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسادی کہہ کر کے مخاطب کیا ہے. اسی طرح وعدوں کو توڑنا، رشتوں کا احترام بھول جانا، رشتوں کو توڑنا، قطع تعلقی کرنا، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فسادی فرمایا ہے. اللہ رب العزت فرماتا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہو جانے کے بعد توڑ دیا. یہ اللہ سے ہمارا وعدہ ہے نا کہ مولا ہم تیرا ہر حکم مانیں گے، اور جسے تو عزت دے گا اس کی ہم عزت کریں گے، جس کا تو احترام بتائے گا ہم اس کا احترام کریں گے. یہ سب اس کی بندگی میں داخل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن رشتوں کے حقوق ہم پر لازم کیے، جن رشتوں کا احترام ہمیں دیا، اس عہد کو توڑ دینا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو جوڑنے کا حکم تھا وہ کاٹنا شروع کر دیا. رشتوں کو سنبھالنے کا، جوڑنے کا اور جناب لے کے چلنے کا حکم تھا، لیکن جو لوگ قطع تعلقی میں مبتلا ہوئے، جو لوگ رشتوں کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے، نہ انہوں نے ماں باپ کی قدر کی، نہ انہوں نے اوروں کی قدر کی. کوئی جناب ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی بہن بھائیوں کی جائیدادیں کھا رہا ہے، کوئی اپنی اولاد پر ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنے پاس کام کرنے والوں پر ظلم کر رہا ہے یا دیگر. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فسادی فرمایا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو جوڑنے کا حکم تھا اسے کاٹنے والے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہنم میں کے مستحق ہیں. کون لوگ؟ اب اس میں انہوں نے کوئی کفر شرک تو نہیں کیا نا، بلکہ اللہ نے کون سی چیز کا بیان فرمایا کہ رشتوں کی قدر نہ کرنا. تو میرے دوستوں یہ جو آج کل یہ بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، یہ جو ہمارے سامنے رشتے ہوتے ہیں نا، انہیں ہم اپنے نفس کی بنیاد پر جناب چلاتے ہیں. ان سے جو ہمارا سلوک ہوتا ہے وہ ہمارے دل کی خوشی کے مطابق ہوتا ہے. یہ طریقہ غلط ہے. یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں، ان کے حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں. اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان رشتوں کو دیکھو. ماں باپ کا احترام سب سے زیادہ ہے، تو ماں باپ کا احترام سب سے زیادہ کرو.
اگر تم نے نہیں کیا تو فسادی۔ بیوی کے اپنے حقوق ہیں اور بہت زیادہ ہے، وہ بہت اہم رشتہ ہے، وہ حقوق اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادا کرو تو ٹھیک ہے، مومن کامل کہلاؤ گے، نہیں تو فسادی کہلائیں گے، ظالم کہلائیں گے۔ بہن بھائی ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، اولاد ہے، اولاد پر کے اپنے حقوق ہیں، اگر یہ حقوق ادا نہیں کیے فسادی کہلائیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، درس حدیث میں ہماری حدیث شریف آئی ہوئی پچھلے دنوں، فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت تک جو ہے سونگھی جائے گی۔ 100 سال بھی ہے، 500 سال بھی ہے، 1000 سال بھی فرما، جہاں 1000 سال فرمایا نا، یعنی 1000 سال کے سفر تک جنت کی خوشبو جا رہی ہوگی۔ فرمایا رشتوں کو توڑنے والا اور والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا دے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نمازی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم جنتی ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفاعت کے ہم مستحق بن رہے ہیں، باہر والوں کے ساتھ نیکیاں کر کے اگر ماں باپ کا دل دکھا دیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، فرمایا جنت جانے کی بات کر رہے ہو، جنت جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا ایسا انسان۔ تو اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، جن کے والدین رخصت ہو گئے اور اگر وہ نافرمان تھے تو آج بھی اس نے سلوک ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کی جائز باتوں کو پورا کرو، ان کی جائز قسموں کو پورا کرو۔ فرمایا کہ جائز قسموں کو پورا کرنے والا ماں باپ کی انتقال کے بعد زندگی میں نافرمان بھی ہو تو فرما بردار لکھا جاتا ہے، اور اگر اس کا الٹ کیا تو فرمایا زندگی میں فرما بردار بھی ہو تو نافرمان لکھا جاتا ہے۔ والدین پر قرض تھا، اپنے مال سے ادا کرو، یہ مت بولو کہ وہ تو بھائی کی شادی کے لیے لیا تھا یا مجھ سے پوچھ کر تو نہیں لیا تھا۔ فرمایا خوش نصیبی سمجھو اگر اپنے ذاتی مال سے اپنے والدین کا قرض اتار سکو تو، بہت جناب طویل ان کے حقوق ہیں۔ تو والدین ہو، اولاد پر ظلم، اب آپ کہیں گے جی اولاد پر ظلم کیوں؟ اولاد کے لیے تو بندہ دنیا سے لڑتا ہے، ماں باپ سے بھی لڑ جاتا ہے۔ اولاد پر ظلم یہ ہے اس کی تربیت اچھی نہ کرنا۔ جو تربیت آج ہم اپنی اولاد کی کر رہے ہیں سراسر ظلم ہے، سراسر فساد ہے۔ ہم فسادی اور ظالم بن رہے ہیں اپنی اولاد کے معاملے میں کہ ہم اسے معاشرے کا ایک بہتر فرد، اسے اچھا انسان تو بنا ہی نہیں رہے، اچھا کاروباری بنا رہے، اسے جناب گالیاں ہمارے ہاں وہ سیکھ رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، بری گیدرنگ میں ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ یہ تو ابتدا سے چلتی ہے نا فیڈ اس کی، کہ جس وقت اس کی ولادت ہوئی تھی تمہارے گھر کا ماحول کیا تھا، تمہارے کمرے کی 4 دیواری کا ماحول کیا تھا۔ اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی تھی کہ جب اس کا دل دماغ کوڑا کاغذ تھا، ابتداءً کیا باتیں لکھی گئی۔ ذرا غوث اعظم کی حیات دیکھو نا، بچپن میں ماں کیا سناتی تھی؟ قرآن کریم۔ تو غوث اعظم نے جا کر کے استاد کے پڑھانے سے پہلے ہی آدھا قرآن پاک سنا دیا۔ کہاں سے سیکھا؟ بولا جی والدہ پڑھا کرتی تھی۔ آج بچہ گالی سن کر یاد کر لیتا ہے، گانا سن کر یاد کر لیتا ہے، کلمہ بھی وہ سن کر یاد کر لیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان کے ماں باپ گھر میں نعتیں سناتے، آپ اس چھوٹے سے بچے کو جس کو اردو صحیح بولنا نہ آتی ہو، آپ اس سے نعت شریف سن لیجئے، وہ سنا دے گا۔ کیسے آ گئی؟ اس کے باپ نے سنائی تو آئی نا، اس کی ماں نے نعت سنائی تو آئی۔ سورہ اخلاص، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، یہ جو مختصر صورتیں اور دعائیں ہیں وہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔ ہمارا بچہ کیوں یاد نہیں کر رہا؟ اور اگر اسے ہم یاد نہیں کرا رہے تو ہم ظالم ہیں۔ قیامت کے دن اسی بچے نے ہمیں پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا ہے۔ مولا پہلی درس خواہ میری یہ تھی، جس وقت میں نابالغ تھا انہوں نے کام پہ تو ڈال دیا مجھے، لیکن مجھے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، انہوں نے مجھے اچھی تربیت کے لیے کہیں نہیں بھیجا۔ اگر میں برا بن گیا مجھے تو جو سزا ملے، لیکن اس کے زیادہ تر مستحق یہ ہے کیونکہ وہ جو ابتدائی زندگی تھی میرے باپ باپ نے مجھے اچھائی کی طرف ڈالا ہی نہیں۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سخت بات میں بول گیا لیکن حقیقت بات ہے کہ ہم اولاد پر ظلم کر رہے ہیں، اس کو اچھی تربیت نہ دے کے۔ اپنی اولاد کو اپنی جنت کا راستہ بناؤ، اپنی اولاد کو آخرت کا سہارا بناؤ۔ دنیا کا سہارا تو اللہ بہت سارے بنا دے گا، قیامت کے دن رشتوں میں
سب سے بہترین سہارا اولاد ہو سکتی ہے اگر آپ نے اسے حافظ قرآن بنا دیا، اگر آپ نے اسے عالم دین بنا دیا۔ تو اولاد پر ظلم کرنا کیا ہے؟ فساد فی الارض۔ اسی کے تحت مالی فساد لکھا کہ حلال نہ کمانا زمین میں فساد پھیلانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ فسادی کہہ کر کے بلایا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا اور دیگر وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین اور وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ ناپ تول میں یہ 19-20 نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جناب لوگوں کے ساتھ ان کی چیزیں جو ہے کم کر کے نہ دو، لوگوں کے مال نہ ہتھیاؤ، لوگوں کے مال لوگوں کی اشیاء پر نظر نہ رکھو، اور باطل طریقے سے وہ نہ کھاؤ۔ اگر تم یہ سب کرو گے تو زمین میں فساد کرنے والے ہوگے۔ ہم سوچ رہے جی ہم گھر سے دکان سے گھر، ہم نے کون سا کسی کا کچھ برا کر دیا، لیکن اس کاروبار میں اگر ہم نے کسی کے ساتھ دھوکے بازی کر دی جانے جانے میں، ہم فسادی ہو گئے۔ اور واللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم نے 19-20 کر دیا تو ہم ظالم ہو گئے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں صاف الفاظ اللہ تعالیٰ نے لکھے۔ ہم یہی سمجھتے رہے کہ کوئی قتل کرے گا تو فسادی ہوگا، کوئی جناب گالی دے گا تو فسادی ہوگا، لڑائی جھگڑا کروائے گا تو فسادی ہوگا۔ نہیں، خاموش فسادیوں کی بھی اللہ نے لسٹ بیان فرمائی، خاموش فسادیوں کی، کہ وہ زبان سے تکلیف نہیں دے رہے، اپنے کردار سے کہیں نہ کہیں کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، اللہ نے انہیں فسادی کہہ کر کے مخاطب فرمایا۔ تو ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ان میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اندر تو نہیں، اگر ہے تو پھر ہم کون؟ فسادی، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اور جناب امن اور اجتماعی فساد کی بھی بات کی گئی ہے۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ جو لوٹ مار کرنے والے ان کو فسادی ہی کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اور بھی ہے کہ جناب جنہیں اللہ رب العزت نے فسادی کہہ کر کے مخاطب فرمایا ہے، حتیٰ کہ ماحولیاتی فساد کو بھی فساد کہا گیا، کہ اگر آپ کی وجہ سے صرف ماحول خراب ہو جائے، کسی مجلس کا، کسی گلی کا، کسی گھر کا، جب ماحول کی بات ہے تو پھر اس میں تمام ماحول شامل ہے، کہ اگر آپ کی وجہ سے فضا میں آلودگی بھی ہوتی ہے تو آپ فسادی ہیں، کیونکہ وہ بیماریوں کا سبب بنے گی، لوگ بیمار پڑیں گے۔ وجہ کون بنا؟ ہم۔ اگر ہمارے کچرے کی وجہ سے کوئی بیمار پڑا ہے تو ہم فسادی ہیں، ہمارے جنریٹر کی وجہ سے کوئی بیمار پڑا ہے تو ہم فسادی ہیں، ہماری اس طرح کی جتنی بھی اشیاء ہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے اگر کسی کو جراثیم لگتے ہیں تو ہم فسادی ہیں۔ ماحول کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیا، جبھی تو فرمایا کہ وہ نیکی بھی میں نے رجسٹر میں دیکھی ہے مومنوں کے، کہ اس نے اگر ایک کانٹا اٹھا کر کے سائیڈ میں رکھ دیا، کانٹا اٹھا کر سائیڈ میں رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک پتھر سائیڈ میں ہٹانے سے کیا ہوگا؟ کہا کہ کسی راہ گزرتے کو لگ جاتا۔ کانٹا نکالنے کی بات نہیں کر رہا ہے، اس کو سمجھیں، کسی کو کانٹا لگ گیا اور آپ نے نکال دیا، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ کوئی بیمار تھا، آپ نے علاج معالجے میں مدد کر دی، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایسے سبب کو ہٹا لینا فرمایا یہ بھی جو ہے نیکی ہے، اور یہ بھی میں نے مومن کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں کہ صرف کانٹا اور پتھر ہی، ہر وہ چیز جو دوسرے کو تکلیف دے سکتی ہے۔ اگر میرے گھر میں شادی ہے اور شادی سے 1 مہینے پہلے ہی جناب میں اتنی زور شور کے ساتھ گانے بجا رہا ہوں کہ لوگوں کے کان پھاڑ دیے، لوگوں کے دماغ خراب کر دیے، لوگوں کو گناہگار کر دیا، انہیں نہ نماز کے قابل چھوڑا، نہ تلاوت قرآن کے قابل چھوڑا، تو فسادی ہوں میں۔ پھر وہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گانا ہی بجا رہے ہو، پھر آپ کچھ بھی بجا رہے ہیں، اگر کسی کو پریشانی، کسی کے کانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے آپ کے گھر میں اٹھنے والے ساؤنڈ سے، تو اب اس ساؤنڈ میں کچھ بھی چل رہا ہو، آپ فسادیوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر سے اٹھنے والا ساؤنڈ اس سے کسی کی نماز متاثر ہو رہی ہے، کسی کا تلاوت قرآن متاثر ہو رہا ہے، تو پھر ہم فسادیوں میں شامل ہیں۔ تو اسلام اتنا باریکی کے ساتھ ہماری اصلاح کرتا ہے، یہ اسلام کی نفاست ہے۔ کیا ہے؟
اسلام کی خوبصورتی اور نفاست ہے یہ، کیونکہ جب اسلام آپ کو روک رہا ہے کہ آپ کسی کے کانوں کو بھی تکلیف نہ دو، تو دوسرے کو بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو تکلیف نہ دے۔ تو ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے، لیکن کئی مقامات پر ہم وہ کام کر جاتے ہیں کہ لوگوں کی تکلیف کا سبب بن جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتا رہی ہیں کہ تکلیف کا سبب سے رک جانا یہ بھی جناب نیکی اور صدقہ ہے۔ اور اگر تکلیف کے اسباب کوئی پیدا کر رہا ہے، راستوں میں بیٹھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آنکھیں نیچے کر کے بیٹھو۔ اول تو بیٹھو ہی نہیں، مجبوری ہے تو اپنی آنکھیں نیچے کرنا۔ وہاں سے گزرنے والی کوئی خاتون تمہیں جانور نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کسی حیوانوں کے لشکر کے پاس سے گزر رہی ہوں، اس کی حیا سلامت رہے، اس کا اطمینان سلامت رہے، یہ تعلیمات ہے۔ تو کیا یہ ہمارے اندر ہے؟ اگر نوجوان چاند سے کسی کونے پر کھڑے ہوں تو کیا وہاں سے گزرنے والی خواتین محفوظ ہیں؟ ان کی عصمتیں محفوظ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہم فسادی ہیں۔ اگر ہم ڈنڈی مار رہے ہیں لین دین میں تو ہم فسادی ہیں۔ اگر ہم قرض لے کر بھاگ رہے ہیں تو ہم فسادی ہیں۔ اگر ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں تو فسادی ہے۔ اگر کسی کا احترام نہیں کر رہے تو فسادی ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے تو فسادی ہے۔ نماز غلط پڑھ رہے تو فسادی ہے۔ قرآن غلط پڑھ رہے تو فسادی ہے۔ اللہ کی حقوق پورے نہیں کر رہے تو فسادی ہے۔ لوگوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے تو فسادی ہیں، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو لہذا کوشش کریں کہ فسادیوں میں ہمارا نام شامل نہ ہو۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔